نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوا۔ سبح اسم، پاکی بیان کر، ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی جو سب سے بالا اور برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ الذی خلق، وہ جس نے بنایا، فسوی پھر ٹھیک کیا، والذی اور وہ ذات قدر جس نے ٹھہرایا، فہدی اور پھر راہ بتلائی، والذی اخرج المرعی اور وہ ذات جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء پھر اس کو کر ڈالا کوڑا، احوا سیاہ۔ اس سورت کی جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ابتدا کی ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی جو کہ سب سے بالا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر اور سب سے اوپر ہے، اس کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یعنی کلمہ سبحان ربی الاعلی کو اپنے سجدوں میں کہا کرو، ٹھیک ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ یہ سورت کی تلاوت کریں یا یہ آیت پڑھیں سبح اسم ربک الاعلی، تو مستحب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سبحان ربی الاعلی، کہ ہمارا رب جو ہے وہ سب سے بالا ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ بیان کر دیا گیا کہ اپنے رب کی جو ہے پاکی بیان کرنی ہے، اور اپنے رب کی پاکی بیان کرنے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ تسبیح کے معنی آتے ہیں پاک رکھنے کے اور پاکی بیان کرنے کے۔ تو پاکی بیان کرنے کے اندر صرف یہی نہیں کہ صرف ہم جو ہے زبانی کلامی جو ہے اللہ رب العزت کی تعظیم کریں، یا صرف زبان سے اللہ رب العزت کا اکرام کریں، بلکہ اس کے اندر جو ہے تعظیم اور تکریم اور خشوع اور خضوع اور ادب، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی ہر ایسی چیز سے ہم نے اللہ رب العزت کو پاک رکھنا ہے جو اس کے شایان شان نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا عمل ہو جو اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہو یا اللہ رب العزت کی شایان شان نہ ہو، اس چیزوں سے ہمیں پاک رہنا ہے، اور یہی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا ہوئی، یا یہی اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہوئی۔ اب اس آیت سے جو ہے علماء ایک مسئلہ بھی نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ نام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خود خاص کیے ہیں، خود مختص کیے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے لیے مختص کروائے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے یا اللہ رب العزت کو مخاطب کرنا ہے، اللہ رب العزت کو بلانا ہے، تو ہم وہی نام اختیار کریں گے جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، اور انہوں نے ہمیں وہ نام بتلائے ہیں۔ ان ناموں کے علاوہ سے اللہ رب العزت کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اب کہتے ہیں نا لوگ گاڈ، ایک عام سی مثال دے رہی ہوں، تو گاڈ تو سارے خداؤں کو شامل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے لیے لفظ اللہ ہی ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ رب العزت کا تعظیم، اللہ رب العزت کا اکرام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ ہی کہا جائے، کیونکہ خداؤں کے اندر یا خدا کے اندر اور بھی بہت سارے خدا آ جاتے ہیں جو کہ باطل ہی ہیں، تو ان کے لیے مطلب اس نام سے اللہ رب العزت کو خطاب کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے لیے اللہ ہی کا نام پکارا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دوسری آیت کے اندر کہ الذی قدر الذی خلق فسوی، کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے بنایا اور پھر ٹھیک کیا۔ بنایا سے مراد کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور فسوی کا مطلب برابر کیا، ٹھیک ٹھیک برابر کیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان، ایک تو خلقہ کا مطلب سمجھ لیں آپ کہ خلقہ جو ہے اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی مادے کے یا بغیر کسی مطلب نمونے کے جو ہے انسان کو وجود میں لے کے آیا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ بغیر کسی مادہ سابقہ کے وجود میں لے کے آیا، یعنی انسان
کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ کسی نمونے کو یا کسی اسکیچ کو یا کسی آئیڈیل کو دیکھ کے نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی وجود کے انسان کو وجود بخشا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا ہے کہ دنیا بھی اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا کہ وہ پرانی سی اور بنجر سی یا ٹوٹی پھوٹی سی وہ رکھی ہوئی تھی تو اس کو صحیح سنوار دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو ابتدا سے پیدا کیا ہے، بالکل ازل سے پیدا کیا ہے، بغیر کسی 0 میٹر، آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ 0 میٹر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت کی خلقہ کی تخلیق کی ایک خاصیت ہے کہ انسان کو اور اس دنیا کو بغیر کسی مادہ سابقہ کے وجود میں لے کے آیا۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فسوا۔ فسوا یہ تسویہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے برابر کرنے کے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جو وجود بخشا ہے یا اس کی جو تخلیق کی ہے، اس کی جسامت، اس کی شکل و صورت، اس کے اعضاء اور اجزاء، ان کی وضع اور حیت، ہر ایک چیز کو جو ہے ایک خاص تناسب سے جو ہے پیدا کیا ہے، یعنی انسان اس کے اندر کوئی کمی یا کوئی کوتاہی نہیں نکال سکتا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کے پاس اگر 2 ہاتھ ہیں تو 2 ہاتھ نہیں ہونے چاہیے تھے، 3 ہاتھ ہوتے تو وہ صحیح کام کرتا۔ یہ ہاتھ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ جوڑ رکھے ہیں تو 3 جگہ جوڑ نہیں ہونے چاہیے تھے، 1 جگہ جوڑ ہوتا تو وہ صحیح ہوتا، یا 2 جگہ جوڑ ہوتے تو وہ صحیح ہوتے، یا 4 جگہ جوڑ ہوتے تو وہ صحیح ہوتے۔ یعنی اگر 5 انگلیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور ان 5 انگلیوں کے اندر بھی جوڑ رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا یا کوئی بھی ایسی ذات اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتی کہ نہیں جی یہ اگر اس طرح سے ہوتا تو یہ صحیح ہوتا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات کو بنایا ہے اس کی ضرورت، اس کے کام، اس کی جسامت، اس کی حیت بالکل بہترین بنائی ہے۔ آپ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، نہ ہم اس کو زیادتی کر سکتے اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ چیز زیادہ ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ انسان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے، کوئی اتنی زیادہ سائنس نے ترقی کر لی ہے لیکن وہ بھی آج کوئی ایک نیا ماڈل نہیں بنا سکتی انسان کا۔ اگر وہ روبوٹ وغیرہ بنا رہی ہے تو وہ انسان کو ہی دیکھ کے ویسے ہی روبوٹ بنا رہی ہے، کوئی ایک نئی تخلیق انہوں نے نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو گھوڑے کی جو مطلب اس کا جو طبیعت ہے یا اس کا جو مزاج ہے یا اس کی جو جسامت ہے اس کو اس کی ضرورت کے حساب سے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اونٹ دیکھ لیں، اونٹ صحرائی جانور ہے، اس کو اس کی ضرورت کے حساب سے بنایا ہے۔ بلی کو دیکھ لیں، چڑیاؤں کو دیکھ لیں، جانوروں کو، ہر طرح کے جانور کو دیکھ لیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوق جیسی بنائی ہے نا وہ بالکل ٹھیک برابر بنائی ہے، اس میں نہ کسی قسم کی کمی رکھی ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی رکھی ہے۔ جو کام اللہ رب العزت نے جس جانور سے یا جس انسان سے لینا تھا اس کو بالکل اس کے برحق بنایا ہے اور بالکل بہتر بنایا ہے، اور یہی تسویہ ہے کہ اللہ رب العزت نے الذی خلقہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، فسوا پھر اس کو ٹھیک برابر رکھ دیا، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی کوتاہی ہے۔ اس کے بعد والذی قدر فہدی کہ پھر اللہ رب العزت نے مقدر کیا اور پھر اس کو ہدایت دی۔ اب قدرہ کے معنی جو ہے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی جو کہ مشہور اور معروف ہے قضاء اور مقدر یعنی تقدیر کے، اور دوسرا جو ہے کسی چیز کو خاص اندازے پر بنانے اور باہمی موازمت کے بھی آتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے میں ربط اور بالکل ٹھیک ٹھاک بنا ہوا ہو، یہ معنی بھی قدر کے آتے ہیں، اور ایک معنی جو مشہور ہے تقدیر کے وہ بھی آتے ہیں۔ تو اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، بالکل ٹھیک بنایا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی کجی نہیں رکھی، اس کے علاوہ جو اس کی تقدیر تھی وہ بھی مقدر کر دی، یعنی کہ اس چیز کو اس ذات کو یا اس مخلوق کو جس کام کے لیے بنایا وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے، فہدی، اور اسی کا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو راستہ بھی بتا دیا یا اس کی طبیعت ایسی بنا دی کہ وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہم کسی جانور کو لیں مثال کے طور پر، تو جانوروں کا کام کیا ہے؟ وہ صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھرتے ہیں، پھراتے ہیں، چرتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی ان کی جو ہے طبیعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یا ایک خاص قسم کی، یہی جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہی جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو بنایا ہے یہی ان کی ایک طرح سے عبادت بھی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے یا اپنے کام میں لگا رکھا ہے، تو یہی جو تابع داری وہ کر رہے ہیں کہ جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا ہے وہ کام کر رہے ہیں، اسی میں ان کی عبادت بھی ہے اور یہی ان کی اطاعت بھی ہے اور یہی ان کی تابع داری بھی ہے۔
تو اسی طریقے سے پہاڑوں کو دیکھ لیں آپ، پہاڑوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے زمین کو توازن برقرار رکھنے کے لیے بنایا ہے، تو وہ توازن جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ زمین کو ہلا دیا جائے، ڈگمگا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو روئی کے گالوں کی طرح سے اڑا دیں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور زمین کا توازن خراب ہو جائے گا، اور یہی ان کی اطاعت ہے، یہی ان کی تابعداری ہے، اسی کام کے لیے وہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آسمان کو دیکھیں تو آسمان کو بھی اللہ رب العزت نے تزئین یعنی مزین، دنیا کو مزین اور خوبصورت کرنے کے لیے بنایا ہے، تو وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ بھائی بادلوں کو جمع کرنا، بادلوں کو جو ہے برسانا، بادلوں کا جو ہے وہ ایک طریقے سے سینٹر ہے، وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے ذمے لگائے ہیں وہ کر رہا ہے، اور وہی جو ہے اس کی عبادت ہے، وہی اس کی تابعداری ہے، اور اسی کا جو یہ ہدف مراد ہے، یہی اس کا مطلب ہے کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات سب جو ہے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے اس کی ہدایت دی ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے مقدر کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ سوائے ایک انسان کے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل زیادہ دی ہے، وہ اس تمام تر مخلوقات سے جو ہے اپنے فائدے کی چیزیں بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی تعلیم جو ہے انسان کو اللہ رب العزت نے ہی دی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا یہ اپنا خاصہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں سے جو ہے پتھر نکال سکتا ہے، اور اس کو جو ہے ریزہ ریزہ کر کے اپنے فائدے کی چیزیں بنا سکتا ہے۔ انسان نے اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا فہم، اتنا عقل، اتنا جو ہے ادراک دیا ہے، اتنا شعور دیا ہے، تو ہی انسان یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ عقل یا یہ فہم نہیں دیتا تو وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی آیت کے تحت جو ہے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی تخلیقات ہیں یا جتنی بھی ایجادات ہیں جو اللہ رب العزت سے جو انسان نے کی ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ رب العزت کے مطلب ایک طریقے سے عطائے ربانی ہی ہے۔ در حقیقت جتنی بھی سائنسی تعلیم ہے وہ عطائے ربانی ہے، اللہ رب العزت کا دیا ہوا انعام ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اتنا فہم، اتنی عقل نہیں رکھتا تو وہ ان سب چیزوں کو نہیں ایجاد کر سکتا تھا، یا ان سب چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سمندر ہے، سمندر کے اندر ہر کوئی انسان تو نہیں جا سکتا، میں، آپ، ہم سارے تو سمندر میں غوطہ نہیں لگا سکتے، ہم سارے تو اس دنیا سے باہر نہیں جا سکتے اسپیس میں، یا ہم سارے تو چاند پہ نہیں پہنچے ہوئے، یا ہم سارے تو مارس پہ نہیں پہنچے ہوئے، اسی طریقے سے ہم سارے تو انٹارکٹیکا نہیں پہنچے ہوئے، ہم میں سے کوئی ایک آدھا ہی انسان گیا ہے نا، یا آپ کہہ لیں کہ 100 میں سے 2 بندے گئے، تو ان 100 میں سے 2 بندوں کے اندر اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت پیدا کی، اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت رکھی، تو وہ لوگ گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے تو وہ گئے ہیں، اگر یہ صلاحیت انسان کی اپنی خود کی پیدا کی ہوئی ہوتی یا وہ خود اس قابل ہوتا تو ہر کوئی جاتا چاند پہ، ایسے ہی ہوتا، چاند جیسے پارک جا رہے ہیں ہم، اب پارک جا رہے ہیں، اب چاند جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان نے جتنی بھی سائنسی تعلیم، سائنسی ترقی یا جتنی بھی ترقیاں کی ہیں، جس بھی فیلڈ میں، جس بھی شعبے میں، جس طرح سے بھی، وہ ساری جو ہے عطائے ربانی ہے، وہ ساری اللہ رب العزت کی ہی دی ہوئی ہیں، انسان کا اس میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے تو انسان نے کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو انسان وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ آگے جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، امید ہے کہ میں اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھا سکی ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی کمی کوتاہی ہو تو اسے معاف کر دے۔ آگے فرمایا والذی اخرج المرعی، کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ جس نے چراگاہ بنائی۔ مرعا مطلب اس چیز کو یا اس گھاس پھوس کو، اس چیز کو کہا جاتا ہے جو جانور چرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فجعلہ غثاء احوا، اور غثاء اس کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں جو مطلب چھن جاتا ہے، جیسے اب ہم گندم، اگر ہم دیکھیں گندم ہم دھوتے ہیں تو جب ہم گندم کو بھگوتے ہیں تو اس کے اندر اوپر جو ہے سارا چھلکا، جو گندم کے دانے نہیں ہوتے، جو گندم کے دانوں کا چھلکا ہوتا ہے، جو گھاس پھوس ہوتی ہے، جو ڈنٹھلیں ہوتی ہیں، وہ ساری اوپر آ جاتی ہیں، تو وہی جو ہے غثاء ہوتا ہے کہ جو کوڑا کرکٹ ہو، جو بھی جس بھی فصل کا ہو، وہ غثاء ہوتا ہے کہ جو اس کا جو کوڑا کرکٹ پانی ڈالنے سے اوپر آ جائے، وہ غثاء ہوا، کوڑا کرکٹ ہوا۔ احوا اس سے مشتق ہے کہ جو سبزی ہو اور وہ بہت زیادہ سیاہی کی طرف چلی جائے، یعنی گلنے سڑنے کی طرف چلی جائے، جیسے اب ہم دیکھیں پالک ہو گیا، ہرا دھنیا ہو گیا،
پودینہ ہو گیا، اسی طریقے جو ہری سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک جو شروع میں جو تازی ہوتی ہیں تو اس کا جو ہرا کلر ہوتا ہے وہ بالکل فریش ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گلنے لگتی ہیں، سڑنے لگتی ہیں تو وہ کائی کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو یہیں پہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ والذی اخرج المرعیٰ، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے ہریالی سبزے کو اگایا، فجعلہ غثاء، پھر اس میں سے کر دیا کچھ کو کوڑا کرکٹ، احوا، اور کچھ کو کمتر یا خراب۔ تو اس میں جو ہے انسان کو حقیقتاً انسان کو جو ہے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کا جو تخلیق ہے وہ بھی اس سبزی اور ہریالی ہی کی طرح ہے کہ ایک وقت میں وہ جو ہے مکمل شباب پہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اسے جو ہے خراب کر دیتا ہے، سڑا دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیرنے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پورا جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ہر چیز میں جو ہے اختیار اس کا ہوتا ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ گویا کہ وہ سبزی جو سڑ رہی ہے، جو سیاہی کی طرف جا رہی ہے، احوا ہو رہی ہے، اس طرح کا ہو گیا۔ پھر جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے غثاءً کر دیتا ہے، یعنی وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہو جاتا ہے، ہڈیاں اور ریت ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال انسان کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہو اسے معاف فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔